أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں دو قسم کے انسانوں کی مثال دی. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عبد منیب. منیب یعنی فرما بردار، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا. اور ایک بندہ ہوتا ہے عبد غیر منیب، جو ہے تو اللہ کا بندہ لیکن زندگی اپنے مزاج کی گزار رہا، یہ غیر منیب ہے. دونوں میں فرق ہے. جو عبد منیب ہوتا ہے اس پر اللہ کے انعامات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور اللہ نے مثال دی حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اور جو عبد غیر منیب ہوتا ہے، چونکہ اس میں ناشکری کا، ناقدری کا، نافرمانی کا ایک مزاج بن جاتا ہے. اللہ کی نعمتیں استعمال بھی ہوتی ہیں، اللہ کی ناقدری بھی ہو رہی ہوتی، تو ایسے بندوں کو پھر اللہ پاک سزا دیتے ہیں، وہ عبرت بن جاتے ہیں. اس کی مثال دی کہ ایک قوم گزری، قوم سبا، یہ سورت کا نام ہی سبا ہے. قوم سبا گزری اور جن پر اللہ پاک کے بڑے عجیب و غریب طرح طرح کے انعامات تھے، جو اللہ نے ان کے رہائش کی، سکونت کی جگہ دی، جو ان کا علاقہ تھا. کل بات آئی کہ وہ ہر اعتبار سے بڑا ایک خوشگوار اور اچھے ماحول والا علاقہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی. جو آج کی آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اس قوم پر ہونے والے کچھ انعامات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان انعامات کی بھی بڑی عجیب ناقدری کی. ان آیات کا ترجمہ ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے اس قوم اور ان بستیوں کے درمیان جس کو ہم نے بابرکت بنایا، یعنی ملک شام کی بستیاں، قرن ظاہرہ، ایسے گاؤں بنائے جو بالکل آباد تھے. وقدرنا فیہا السیر، اور ان کے سفر کے درمیان منزلیں طے کر دی. منزلیں میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے کہا کہ تم ان علاقوں میں چلو پھرو، رات کو بھی دن کو بھی امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں. فقالو، تو یہ لوگ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفر کے فاصلے لمبے کر دے. یہ جو کم کم فاصلہ ہے نا، اس سے ہم تنگ آ گئے، یہ لمبے کر دے. وظلموا انفسہم، اور اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو کہانی بنا دیا، کہانیاں بن گئے. ومزقناہم کل ممزق، اور ان کو مکمل طور پہ منتشر کر دیا، الگ الگ کر دیا. ان فی ذلک لآیات، بے شک قوم سبا کے اس واقعے میں عبرت ہے.
لکل صبار شکور، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اب اللہ پاک نے ان آیات میں دو نعمتیں اور ذکر کی، اور یہ سمجھنے کی ہے دوستوں۔ یہ جو قوم سبا آباد تھی، ایک تو کل بات آئی کہ اللہ پاک نے ان کو دونوں طرف سے ایسے باغات دیے، باغات کے بیچ میں رہتے تھے۔ اب دوسرا انعام یہ ہوا کہ انسان فطری طور پہ معاش کے لیے، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، ملاقات کے لیے، تفریح کے لیے سفر کرتا ہے۔ جیسے ہم کبھی شہر سے باہر نکلتے ہیں، اب کسی نے حیدرآباد جانا ہے، کسی نے لاہور جانا ہے، کسی نے سکر جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، سفر ہے۔ اب دیکھیں، اتنی ترقی کے بعد، اتنی آرام اور آسائشوں کے بعد بھی اگر آپ اپنی آرام دہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ جائیں، اس کا اے سی آن کر لیں اور موٹر وے پہ چلتے رہیں، سب چیزیں آرام اور آرائش کی ہیں، لیکن 2-3 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ کی کمر، آپ کے پیروں میں ایک تکلیف ہوگی۔ آپ جب ایک سٹاپ پہ پہنچیں گے تو کہیں گے یار بھائی گاڑی روک دو، ذرا وضو، بیت الخلا، تھوڑا سا چائے پی لیں، کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے کون سے پتھر اٹھائے ہیں، کون سی بوریاں اٹھائی ہیں، کون سا پیدل چلیں؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر بذات خود ایک مشقت والی چیز ہے، اس لیے حدیث پاک میں اس کو فرمایا قطعۃ من العذاب۔ سفر کیسا بھی ہو، یہ گویا ایک عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس میں ایک تکلیف سی ضرور ہوتی۔ تو اب انسان کو سفر تھکا دیتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب شہر کی آبادی سے نکلتا ہے تو آپ بتائیں کہ اگلے شہر کے آنے تک درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ کھلی زمینیں ہیں، پہاڑ ہے اور ویرانہ ہے، ایک عجیب سی ایک وحشت اور کیفیت ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ انسان اس میں چل رہا ہوتا ہے، طبیعت پہ ایک بوجھ آتا ہے۔ اس قوم پر اللہ نے یہ عجیب انعام کیا کہ یہ جو سفر کر کے جاتے تھے ملک شام تک یمن سے، تو درمیان کی جتنی پٹی تھی سفر کی وہ بے آباد نہیں تھی، ویران نہیں تھی۔ اس میں ایسے گاؤں، ایسے علاقے اللہ پاک نے بنائے جو بالکل آباد، اس میں لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور فاصلے فاصلے پر۔ ایک ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے بھائی آگے 3 گھنٹے تک راستے میں کوئی پانی نہیں، پیٹرول پمپ نہیں، مسجد نہیں، سب چیزیں اٹھا لو، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کہے بھائی کوئی ٹینشن نہیں، ہر 10 منٹ کے بعد ہر چیز آ رہی ہے، تو کتنا انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے ان کے سفر کے جتنا راستہ تھا درمیان کا، ایک تو اس کو آباد بنایا، ویرانہ نہیں تھا اس میں کہ طبیعت پہ بوجھ آئے۔ دوسرا، وقفے وقفے سے ہم نے منزلیں مقرر کر دی۔ منزل یعنی وہ جگہ جہاں انسان کے راحت کی ہر چیز دستیاب ہو۔ پہنچ گئے، آرام کیا، کھانا کھایا، پھر آگے گئے، پہنچ گئے، آرام کیا، کھانا کھایا، یعنی وہ سفر ایسا ہوتا ان کا کہ جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ تو آپ بتائیں یہ نعمت تھی یا نہیں تھی؟ بہت بڑی نعمت تھی۔ تیسرا انعام ان پر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے راستوں کو امن والا بنا دیا۔ اب دیکھیں نا، ساری چیزیں، ہم جس شہر میں اس وقت بیٹھے ہوئے کراچی، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، یہ شاید اس ملک کا سب سے بڑا آباد شہر ہے، تجارتی شہر ہے، مالا مال شہر ہے، لیکن ہر طرف روشنیاں ہیں، روشنیوں کا شہر کراچی، سب چیزیں۔ لیکن آپ بتائیں ہر ساتھی کہ یہ سب سے بڑی آبادی والا، آباد، وسائل سے بھرپور شہر، آپ اپنی جیب میں اپنا بٹوا لے جاتے ہوئے بھی مطمئن نہیں، اپنا قیمتی موبائل رکھ کر اپنی ذات سے زیادہ آپ کو اس کی ٹینشن لگی، بار بار اس کو چیک کریں، ایسا ہے نہیں۔
اب دیکھیں نا سب چیزیں امن نہیں. انسان کو چور کا خطرہ ہے, انسان کو ڈاکو کا خطرہ ہے, انسان کو لوٹنے والے کا خطرہ ہے, انسان اپنے سائے سے ڈر رہا ہے, ہر چیز سے خوف میں. تو وہ ساری نعمتیں اس کے پیچھے چھپ گئی, اس خوف کے پیچھے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو یہ ساری نعمتیں بھی دی, پھر امن بھی دیا. امن بھی ایسا دیا کہ رات میں بھی امن, دن میں بھی امن. نہ رات میں کوئی خوف ہے نہ دن میں کوئی خوف ہے. بھائی جائیں چلیں پھریں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں آپ کو. یہ اللہ کے خزانوں کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی. اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں سے ایک عورت وہ شام سے چلے گی, مدینہ منورہ اکیلے چل کر آئے گی, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا, اتنا امن ہوگا. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا. اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وقت گزر چکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت, جہاں اتنا امن تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج بھی ہم دیکھ لیں, ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں سعودی عرب ہے, تو ابھی تک تو ایسا تھا کہ بڑے حضرات جانتے ہیں کہ وہاں نماز کا وقت ہوتا تھا تو کاروبار اور دکانیں چلانے والے اسی حالت میں دکان چھوڑ کر آ کے حرم میں نماز پڑھتے. ایسا ہی تھا, یہ نہیں تھا کہ شٹر نیچے ہو رہے ہیں اور تالے لگ رہے ہیں, یہ نہیں تھا. بالکل جس حالت میں جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ کر کے نماز پڑھ کے گئے. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائے. امن تو اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے جس سے ہم دور ہو گئے, تو بڑی نعمت ہے. لیکن اس قوم نے کیا کیا, اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی, اور کیا کہنے لگے, یہ تو ہم گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے تو تب بھی آبادی, پھر آبادی, پھر آبادی, کوئی ایڈونچر نہیں ہے. ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا ایڈونچر ہونا چاہیے. اب ایڈونچر یہ ہے کہ کچھ ویرانہ ہو اور کچھ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہو اور کچھ انسان کو کہیں جا کے کھانا پینا ختم ہو جائے. اب یہ کتنی نادانی کی بات ہے. یہ ساری چیزیں پریشانی ہے, مصیبت ہے, بوجھ ہے کہ کہیں جا کے گاڑی پنکچر ہو گئی. یہ ایڈونچر ہے یا پنچر ہے؟ انسان پریشان ہو جائے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں, ہمیں کچھ ایسا ویرانہ چاہیے, کچھ آبادی کے بغیر چلنا پھرنا ہو. اللہ کی بڑی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا, ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ افسانے بن گئے. افسانہ کہتے ہیں قصے کہانیاں, جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی ایک لوگ گزرے, قوم گزری, قصہ سنا ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا ان کا نام و نشان مٹ گیا, کہانی افسانے بن. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, اور اتنی بڑی آباد منظم قوم وہ کیا ہو گئی, تتر بتر ہو گئی. کون کہاں چلا گیا, کوئی ایک طرف, دوسری طرف, تیسری طرف, سب کا سب بالکل ختم ہو کے چلا گیا. اور پھر فرمایا اس واقعے میں نشانیاں ہیں ہر صبر و شکر کرنے والے کی. دیکھیں ہماری ایمانی زندگی دو چیزوں کے ساتھ چل رہی. کبھی ہم پہ تکلیف آئے گی, کبھی ہم پہ اللہ کے انعامات ہوں گے. کبھی تکلیف ہوگی, کبھی اللہ کے انعامات ہوں. اگر تکلیف آئے تو مومن کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے. اور اگر اللہ کے انعامات آ جائے تو مومن بندہ کیا کرتا ہے, شکر کرتا ہے. بس یہ سب نعمتیں ہیں دوستو جو آج میرے اور آپ کے پاس ہیں. کبھی اس چیز کو دماغ میں مت لائیں کہ بھئی ہمیں اس آبادی سے نکل جانا چاہیے. دیکھیں آج معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کہ بھئی شہر بہت گنجان ہو گیا, بھئی بہت زیادہ آباد ہو گیا, تو بھئی یہ ہے وہ ہے, بھئی کیا کرنا ہے, کوئی ایسی جگہ چلتے ہیں یار جہاں بالکل سکون, خاموشی, بالکل خاموشی. یہ شور شرابہ تھوڑا سا اور آوازیں اور آبادی
اور دائیں بائیں راحت کے اسباب، یہ نعمت ہے دوستو. یہ بالکل ویرانے کی طلب کرنا یہ نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے انسان پہ گھر چھوٹا پڑ جائے، تنگ پڑ جائے، انسان علاقے سے آگے چلا جائے. اب جیسے شہر کے اطراف میں آبادی ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جگہ کراچی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ 1 سال بعد آپ جائیں وہ شہر سے آگے نکل چکا ہوتا ہے، وہ بھی آباد ہو چکا. لیکن ارادتاً انسان اس چیز کو پسند نہ کرے. خود ارادہ کر کے اچھا خاصا گھر ہے، گھر کے لیے افراد کے لیے کافی ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، شہر میں سارے وسائل ہیں. یہ نعمتیں ہیں دوستو کہ اسکول قریب ہے، مسجدیں قریب ہے، مدرسہ قریب ہے، اسپتال قریب ہے، مارکیٹیں قریب ہے. انسان جان بوجھ کے جا کے کہے کہ نہیں جی میں تو جا کے وہ ٹول پلازا کے باہر نئی آبادی بن رہی ہے میں وہاں جا رہا ہوں. یہ خواہش اللہ پاک کو پسند نہیں. ٹھیک ہے کاروبار کی نیت سے انسان کوئی گھر پلاٹ خرید لے وہ الگ بات ہے. اپنی رہائش، اپنا ٹھکانہ، اس کو آبادی کے ماحول میں رکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے جو قرآن سے سمجھ میں آ رہی. تو بعض دفعہ ہم ایسی خواہشات دلوں کے اندر رکھ لیتے ہیں. جتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام. اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے، ان نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بنے. ناشکری کے کلمات سے، ناقدری کے مزاج سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.